نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والوزن يومئذ الحق صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام صدر مجلس جناب محترم شیخ عطا اللہ صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن حلقہ پی پی 95، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل صد احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن تریگڑی کی تنظیم کے جملہ عہدیداران کو، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوانوں کو، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے طلباء کو، منہاج القرآن علماء کونسل کے عہدیداران کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنوں کو، اہالیان تریگڑی کو، اور ان تمام احباب کو جنہوں نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا۔ میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور سچ بات ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس نظم اور حسن کے ساتھ آج کی اس میلاد پاک کی محفل کو سجایا گیا ہے، لگ یوں رہا ہے کہ جیسے آج پھر 12 ربیع الاول کا دن آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے اس ذوق کو، اس شوق کو سلامت رکھے، اس کو دوام بخشے، اور ہماری یہ خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کے میلاد پاک کے منانے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے، کیونکہ میلاد منانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اگر کافر بھی کرے تو اس کا عمل بھی رائے گا نہیں جاتا ہے۔ تو جب ہم غلام ہو کر، امتی ہو کر، انہیں اپنا آقا و مولا مان کر پھر ان کا میلاد منائیں گے تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو کیوں نہیں سنوار دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے آقا کا میلاد مناتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو چکا، ربیع ثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، مگر حالات یہ ہیں کہ ابھی بھی گھر گھر آقا کے میلاد پاک کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا ہوا؟ 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا، ہمارے لیے ہر دن ہی وہ آقا کے میلاد ہی کا دن ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کا دن ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، عاشقوں کے لیے ہر دن ہی آقا کے میلاد کا دن ہے۔ قبل اس کے کہ میں تلاوت کیے گئے کلمات کی روشنی میں باقاعدہ اپنی گفتگو کی طرف آؤں، اس مرتبہ میلاد پاک کے مہینے میں جو ایمان افروز مناظر میں نے دیکھے ان میں سے ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ صرف تریگڑی میں ہی نہیں بلکہ کہاں کہاں کس کس کیفیت میں عاشق اپنے آقا کا میلاد مناتے۔ جس رات میلاد پاک کا چاند نکلا ہے تو فیصل آباد کے اندر ہمارے ایک پی پی حلقے کی تنظیم نے آقا کے ماہ میلاد کے استقبال کے طور پر ایک ریلی کا انتظام کیا۔ مجھے اس میں حاضری کا شرف ملا۔
हजारहा मर्द व खवातीन का इज्तिमा था, जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मगर एक नज्म के साथ। या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी। हमारी आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी पीर तरीकत जनाब साहबजादा शाहिद फरीद चिश्ती साहिब दामत बरकातों को बुला लिया, तशरीफ लाए हैं। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, और यकीनन उनकी आमद से हमारी इस महफिल को चार चांद लग गए। यहां पर भी इंतजामिया के लोग, अगर एक दो बंदे का खड़ा होना जरूरी है तो वो खड़े हों, बाकी बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर, या पीछे चले जाएं। यहां आप स्टेज की तरफ मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। पूरी यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ बात को सुने। ऐसा ना हो कि लोग बस आने जाने वालों को तकते रहे। तो मैं आज ये कर रहा था कि जब माह मीलाद का चांद तुलू हुआ तो फैसलाबाद की एक पीपी हलके की तंजीम ने आका के माह मीलाद के इस्तिकबाल के तौर पर एक रैली का इंतजाम किया, जिसमें हजारहा मर्दो खवातीन का इज्तिमा था, हाथों में मिशालें और लबों पर आका की नातें। ये सारा कुछ तो आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, मगर मैंने जो वहां एक अजीब मंजर देखा कि उन साथियों ने फिर कुछ ऊंटों का इंतजाम किया हुआ था। फिर उन ऊंटों को डेकोरेट किया, सजाया, और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को अरबी लिबास पहनाकर उन ऊंटों पर सवार किया हुआ था। फिर कुछ बगियों का इंतजाम था, खास खास मेहमानों को उन बगियों में बिठाया हुआ था। इसके अलावा कुछ सदाए हुए घोड़े, और यह मंजर मैंने पहली बार देखा था। थे तो वो जानवर, मगर कमाल उसकी ट्रेनिंग थी कि उधर ढोल की थाप पर आका की नातें पड़ी जाती थी और वो घोड़े आका के मीलाद पर रक्स करते थे। फिर इसके अलावा उन्होंने कुछ इलाकाई झूमर डालने वाले लोगों की टीम को बुलाया हुआ था। मुझे मालूम नहीं है आपके इस इलाके में रवाज है या नहीं, शादी के मौका पर कोई 8-10 का एक ग्रुप होता है, वो खास लिबास पहनते हैं और ढोल की थाप पर वो झूमर डालते हैं। तो वहां आका की नातें पड़ी जा रही थी और वो झूमर डालने वाले आका के मीलाद पर झूमर डाल रहे थे। फिर उन्होंने फौजी बैंड का इंतजाम किया हुआ था, वो बावर्दी अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे और धुनों पर आका की नातें पड़ी जा रही थी। कई घंटों तक फिर ये जुलूस अपनी तमाम तर एक्टिविटीज के साथ फैसलाबाद की गलियों और बाजारों में गर्दिश करता रहा। जिधर जिधर से जुलूस गुजरता, घरों की छतें मर्दों खवातीन से भरी हुई नजर आती। लोग देखते, किसी जगह पर बाकायदा फूल फेंके जाते, कहीं इस्तिकबाल होता और लोग मिठाइयां बांटते, कहीं आतिशबाजी के हंसी मनाजर। और ये सारा कुछ देखकर, बिलखसूस उन घोड़ों के रक्स को देखकर मेरे दिल से ये आवाज निकल रही थी कि न जाने इन घोड़े कहां कहां रक्स किया हो। इनके मालिक इन शादियों पे भी लेके जाते होंगे, मेलों पे भी लेके जाते होंगे, मगर आज ये घोड़े भी अपनी किस्मत पर वाच कर रहे होंगे कि आज उस हकीकी बादशाह के मिलाद पर रक्स करने का मौका मिल रहा है, जिनके दम कदम से कायनात की हर खुशी मिली है। ये मंजर था एक उन्होंने जो बना रखा था। फिर उसी फैसलाबाद के अंदर हमारे मिनहाजुल कुरान के एक फाजिल हैं, अल्लामा अख्तर हुसैन असद साहब, वारिसपुरा का इलाका है, को बहुत वेल एस्टेब्लिश नहीं, बैकवर्ड सा देहाती किस्म का एरिया है। उन्होंने आका के मिलाद की खुशी में अपनी गली को सजाया। 100-150 गज की गली होगी, मगर उस एक गली को सजाने पर उन्होंने 7.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप कभी उस गली में दाखिल होकर देखें। बंदा दाखिल हो जाए तो इंसान भूल जाता है कि मैं वारिसपुरा में खड़ा हूं या शहर मदीना में पहुंच गया हूं। ऐसा मंजर बनाया हुआ था। और मीलाद का एक मंजर फिर 12 रबीउल अव्वल की रात मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में भी देखा।
کئی چشمدید گواہ بیٹھے ہوں گے کہ لاکھوں افراد کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جس میں مرد، خواتین، بچے اور بوڑھے، اور کھلے آسمان کے نیچے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں آقا کا میلاد ہو رہا تھا. کوئی ٹینٹ شامیانے نہیں لگے ہوئے تھے، اور جہاں لاکھوں کا اجتماع ہو وہاں اتنے ٹینٹ لگانا ممکن ہی نہیں. اور پھر آپ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ کم و بیش مہینہ پہلے سردی کا عالم کیا تھا، اور اس رات لاہور میں موسلادھار بارش بھی ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی رہیں، اور سردی کی شدت اپنی انتہا کو چھوتی رہی. مگر ان عاشقوں کے عشق کو جتنی بھی داد دی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہوائیں اور سردی کی شدت کی انتہا، یہ سب کچھ مل کر بھی ان عاشقوں کو اپنے آقا کا میلاد بنانے سے روک نہیں سکے. پروگرام بھی کوئی گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کا نہیں تھا. عشاء کے بعد سے لے کر صبح 5 بجے تک کم و بیش 9 گھنٹے کا یہ دورانیہ بنتا. لوگوں کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، چادریں نچوڑ نچوڑ کے پانی نکالا جا رہا تھا. خواتین کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مگر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ 9 گھنٹوں تک صبح 5 بجے تک پھر مینار پاکستان کی ہوائیں اور فضائیں آقا کی عظمت کے ترانوں سے گونجتی رہی. یہ بھی میلاد بنانے کا ایک منظر تھا. حالانکہ 1:30 بجے کے لگ بھگ جب حضور شیخ الاسلام کا خطاب شروع ہوا تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بارش ہو رہی ہے، آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، سردی ہے. تو خطاب میرا آپ سنتے رہتے ہیں، 1:30 بجے تک آقا کی نعت خوانی ہو گئی تو آج میں خطاب نہیں کرتا، بس دعا کر کے محفل کو ختم کر دیتے. مگر ان دیوانوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ملک کے کونے کونے سے آقا کا میلاد بنانے آئے ہیں، جب تک میلاد سن نہیں لیں گے اس مینار پاکستان کے میدان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے. ایسے بھی عاشق اپنے آقا کا میلاد بناتے ہیں. اور آج اسی یاد کو ایک بار اہالیان ترگڑی نے پھر زندہ کر دیا کہ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود بھی محسوس یوں ہو رہا ہے کہ جیسے پھر آج 12 ربیع الاول کی رات آ گئی. اللہ رب العزت آج کی آپ کی اس کاوش کو اور اس حسن نظم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً اس ماہ میلاد میں آپ نے میلاد کے موضوع پر اور آقا کی عظمت کے مختلف پہلوؤں پر بہت کچھ سنا ہوگا، اور میں بھی راستے میں سوچتا رہا ہوں کہ آج کس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے. تاہم میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج ایک ایسا سبجیکٹ لیا جائے جو آپ کے لیے دلچسپ بھی ہو اور اس سے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک اور پہلو نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے. اس گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ اعراف، قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑے اہم اور بنیادی تصور پر روشنی ڈالی ہے، جس تصور سے میرا خیال ہے کہ سننے والوں میں سے ہر شخص واقف ہو. بس میں آپ کے ذہنوں میں اس تصور کو دوبارہ ذرا اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق. فرمایا لوگوں سن لو، قیامت والے دن اعمال کا وزن کیا جانا یہ حق ہے. اعمال کا وزن کیا جانا، یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت والے دن ہمارے اعمال کو، بھئی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اگر میں پوچھوں تو پتہ بولیں، مجھے پتہ چلے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت والے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی تصدیق کر دی اور اعلان فرما دیا کہ والوزن یومئذ الحق. یاد رکھو قیامت والے دن اعمال کو تولا جانا یہ حق ہے، یقیناً تمہارے اعمال تولے جائیں گے. اور اس آیت کو اگر مزید تھوڑا سا آگے پڑھیں تو باری تعالیٰ نے مزید اس تصور کی وضاحت کر دی. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، پس جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم
بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے وہ خسارے والے ہوں گے۔ یہی تصور باری تعالیٰ نے 30ویں پارے کی سورہ القاریہ کے اندر بھی دیا۔ اکثر لوگوں کو وہ سورت زبانی ہوگی، زبانی یاد ہوگی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا قیامت والے دن جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ بڑی آرام دہ زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کی منزل ہاویہ ہوگی۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہاویہ جہنم کی ایک بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اعمال کے بھارے اور ہلکے ہونے پر گفتگو کی ہے، جس کا معنی ہے کہ یقیناً قیامت والے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ حاضرین مکرم، ایک بڑی اور بنیادی اور اہم بات ہے، پوری کائنات کا نظام یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں سے کوئی چیز منگوانی تو جس پیمانے کے مطابق آپ آرڈر دیں گے اسی پیمانے کے مطابق آپ وصول بھی کریں گے۔ میں آپ کو خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، ہمارے ینگ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک مثال دے کر بات کو آسان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنوں بعض علاقوں میں درجنوں کے اعتبار سے بکتے ہیں، اتنے روپے فی درجن گن کر، اور بعض علاقوں میں یہ کنوں تول کر بکتے ہیں، فی کلو کے حساب سے کنوں بک رہے ہوتے ہیں، اتنے روپے فی کلو۔ اب آپ نے کنوں منگوانے ہو، آرڈر تو دے دیں کہ بھئی اتنے روپے فی درجن کے حساب سے بیچ دیں، اور جب وہ آپ کے پاس مال پہنچ جائے آپ اکڑ جائیں اور کہیں کہ نہیں اب میں حساب تول کر کروں گا، تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ بھئی جس پیمانے کے مطابق آرڈر ہوگا اسی پیمانے کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ ساری کائنات کا نظام یہ ہے، مگر دوستو کائنات والے کا نظام مختلف ہے۔ اس نے جب اعمال کے کرنے کا حکم دیا تو وہ گنتی کے اعتبار سے ہے، مگر لطف کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے جب قیامت والے دن حساب کروں گا تو حساب تول تول کے کروں گا۔ آپ دیکھ لیں، اس نے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا تو فرمایا 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ نمازوں کی رکھتے گنتی کے اعتبار سے ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں تو فرمایا رمضان کے مہینے کو دیکھ لیں، 29 کا چاند یا 30 کا گن کے آپ نے روزے پورے کرنے ہوں گے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ایک روزہ بھی توڑ دیا تو کفارے کے طور پر گن کر آپ کو مسلسل 60 روزے اور رکھنے پڑیں گے۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو گن کر مسکین کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں۔ میں نے جس چند ایک مثالیں آپ کو دی، تو اس مولا نے جب اعمال کے کرنے کا حکم دیا تو وہ گنتی کے اعتبار سے ہے، مگر عجیب بات ہے کہ کہتا ہے جب قیامت والے دن حساب کروں گا تو حساب تول تول کے کروں گا۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا، وہ جو چاہے قانون بنا سکتا ہے۔ تو ہے نا لطف کی بات، اور انٹرسٹنگ موضوع ہے آج کا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ اگر رہی تو آج بہت کچھ آپ لے کے جائیں گے۔ قبل اس کے کہ اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، ایک آپ کی انفارمیشن میں اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً قیامت والے دن حساب تول کے ہوگا، اس میں شک نہیں ہے، مگر یاد رکھیں قیامت والے دن حساب صرف تول کے نہیں ہوگا، حساب تول کر بھی ہوگا اور حساب گن کر بھی ہوگا۔ مثلا آپ نے 5 نمازیں پڑھنی تھی، 3 پڑھی، پہلے تو گنتی ہو جائے گی کہ کتنی پڑھی، جب گنتی ہوگی تو 2 کم نکلیں گی، تو 2 کے حوالے سے تو آپ پہلے ہی مجرم بن گئے۔ اب جو 3 پڑھی ہیں جب ان کا حساب ہوگا تو وہ حساب تول کر ہوگا۔ آپ نے روزے 30 رکھنے تھے، 25 رکھے، پہلے تو گنتی ہو جائے گی، جب گنتی ہوگی تو 5 کم نکلیں گے، 5 کے حوالے سے پہلے ہی آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ اب جو 25 آپ نے رکھے ہیں جب ان کی باری آئے گی تو ان کا حساب تول کر ہوگا۔
تو حساب گن کر بھی ہوگا اور حساب تول کر بھی ہوگا، مگر آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور یہ اعمال کو تولنا ہے۔ حاضرین مکرم، اگر قیامت والے دن ہمارے اعمال تلیں گے تو دوسری سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اعمال کو تلنا ہے تو یقیناً اعمال کو تولنے کے لیے کوئی میزان ہوگا، کوئی ترازو ہوگا۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ میں سب کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، جو چھوٹے بچے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھ آئیں کہ میزان کا معنی ہے ترازو۔ جیسے آپ کے گاؤں کا نام ترگڑی ہے نا، تھوڑا سا بدل دیں تو پنجابی میں ترکڑی کہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو ترکڑی کے تصور سے تو واقف ہے نا۔ تو یاد رکھیں، میزان ترازو کو، ترکڑی کو کہتے ہیں۔ جب بھی میں میزان کا لفظ بولوں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ تصور آ جانا چاہیے کہ میزان ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کو تولا جائے، وزن کیا جائے۔ تو حاضرین مکرم، اگر قیامت والے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا تو یقیناً تولنے کے لیے کوئی میزان ہوگا، اور جس میزان پر قیامت والے دن ہمارے اعمال کو تولنا ہے، ضروری ہے کہ وہ میزان آج اس دنیا میں بھی ہمارے پاس ہو۔ وہاں تو کسی میزان پر ہمارے اعمال تلیں، اور جہاں سے ہم نے اعمال کر کر کے بھیجنے ہیں وہاں وہ ترازو، وہ میزان ہمارے پاس ہو ہی نہ، تو اس سے بڑی ظلم کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہاں ظلم کا تصور کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے، لوگوں میں عدل والا رب ہی نہیں ہوں بلکہ میں تو فضل والا رب ہوں۔ اس کے تو عدل کا تقاضا بھی یہ بنتا ہے کہ جس میزان پر، جس ترازو پر قیامت والے دن اس نے اعمال کو تولنا ہے، ضروری ہے کہ وہ میزان اس دنیا میں بھی اپنے بندوں کو دے، تاکہ جب یہاں سے وہ اعمال کر کر کے بھیجیں تو پہلے ہی اس میزان پر تول تول کے بھیجیں، تاکہ قیامت والے دن کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے وہ میزان ہمیں دیا؟ جواب یس میں ہے، ہاں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھی ہمیں وہ میزان دیا ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی سند، تو سند میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہ رہا، ذرا اس کو اپنے من کے کانوں سے سنیں۔ سورہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ الحدید، 57واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس کی آیت نمبر 25 کو کبھی پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دے کر بھیجا، آیات دے کر بھیجا، نشانیاں دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور سن لو جن رسولوں کو میں نے بینات دے کر بھیجا ہے، فرمایا پھر ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا، والمیزان، اور میزانوں کو بھی نازل کیا۔ بھئی بات سنیے غور سے آپ نے، اللہ رب العزت نے رسولوں کے ساتھ کتنی چیزوں کو نازل کیا؟ کلمات پھر سن لیں، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا پھر ہم نے اپنے ان رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا اور میزانوں کو بھی نازل کیا۔ واو عاطفہ ہے، دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، الکتاب والمیزان، صرف کتابیں نہیں آئیں، فرمایا کتابیں بھی نازل کی اور کتابوں کے ساتھ میزانیں بھی نازل کی۔ ہر رسول کے ساتھ کتاب بھی اتری ہے، میزان بھی اتری ہے۔ کتابوں کا تو ذکر آپ سنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 4 تو بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور قرآن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ 4 بڑی کتابیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی کتابیں نازل ہوئی جن کا ذکر قرآن میں ان کلمات کے ساتھ آتا ہے، وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، اور نبیوں پر بھی کچھ صحائف اترے، چھوٹی کتابیں اتری۔ تو کتابوں کا تذکرہ تو ملتا ہے، مگر حاضرین مکرم رسولوں پر اترنے والی میزانوں کا تذکرہ ہم نے کبھی نہیں سنا ہے۔
وہ میزانیں کہاں گئی؟ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسولوں کے ساتھ دو چیزیں نازل کی ہیں، کتاب بھی نازل کی ہے، میزان بھی نازل کی ہے. تو بھائی کتابوں کا تذکرہ تو ملتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی رسول پر اترنے والی میزان کا تذکرہ ہم نے نہیں سنا. تو میزانیں کہاں گئی؟ اگر کوئی کہے کہ جس طرح سابقہ رسولوں پر اترنے والی کتابیں آج اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہی، لوگوں نے ان کتابوں کو بدل دیا، تو ہو سکتا ہے جو رسولوں کے ساتھ میزانیں اتری ان کے ماننے والوں نے وہ میزانیں بھی توڑ پھوڑ کے پھینک دی. بھائی کتابیں بدل گئی صحیح، مگر جس شکل میں بھی ہے ان کتابوں کا کوئی وجود تو ہے نا، تصور تو موجود ہے نا. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ میزانیں جو رسولوں کے ساتھ اتری چلو ٹوٹی پھوٹی شکل میں مل جاتی، کسی عجائب گھر میں میوزیم میں رکھی ہوئی مل جاتی، مگر آج تک کسی رسول پر اترنے والی میزان کا تذکرہ نہیں سنا. میزانیں کہاں گئی؟ اور اگر کوئی کہے کہ وہ بڑے ہی نالائق لوگ تھے سابقہ امتی، انہوں نے ویسے ہی رسولوں پر اترنے والی میزانوں کو سرے سے گم ہی کر دیا، بچی نہیں. تو اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے تو حاضرین مکرم سوچنے کی بات ہے کہ اگر باقی رسولوں پر اترنے والی میزانیں گم کر دی گئی تو بھائی وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جن پر اترنے والا قرآن 14 صدیوں گزر جانے کے بعد اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور صرف کتاب ہی محفوظ نہیں، اس نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اٹھنے بیٹھنے کی ادائیں، نشستوں برخاست کے انداز اور گفتگو کا لب و لہجہ تک محفوظ ہے. کم از کم اس نبی پر اترنے والی میزان کا تذکرہ تو کہیں ملنا چاہیے تھا نا. مگر حیرت کی بات ہے کہ کبھی اس نبی پر اترنے والی میزان کا بھی تذکرہ ہم نے نہیں سنا. تو میزانیں کہاں گئی؟